کہا حضور قبل اس کے کہ ان یرتد طرفہ، یہی نا مفتی صاحب، ہاں قبل ان یرتد، قبل اس کے کہ آپ کی پلک جھپکے. بلند آواز سے ولی کہہ رہے ہیں، قرآن کوٹ کر رہا ہے، کیا قبل اس کے کہ آپ کی پلک جھپکے میں وہ تخت بلقیس آپ کے دربار میں پیش کر دوں. تخت بلقیس ہے کتنا بھاری، 300 لوگ مل کے اٹھائیں. ہے کتنا دور، 1 مہینے کی مسافت، اور 1 مہینے میں یہاں پہنچے گا. اور کہتے کہ ہیں قبل اس کے کہ آپ کی پلک جھپکے گی وہ تخت آپ کے دربار میں پیش ہوگا. اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے کرامت دکھائی اور تخت بلقیس حاضر خدمت تھا. انہوں نے کیا وظیفہ پڑھا ہوگا باپو، کوئی چلہ کیا ہوگا، اتنا تو ٹائم نہیں ہے چلہ کرنے کا. پھر کیا کیا، علماء بیٹھے ہیں، اے لوگوں وہ رب عز و جل اپنے پیاروں کو وہ صفت کن سے نواز دیتا ہے کہ جو رب فرماتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتی ہے. پھر وہی زبان اللہ اپنے ولی کو دیتا ہے، اور قرآن جس پر نازل ہوا وہ مدینے والا مصطفیٰ اس پر شاہد ہے. اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے پیارے حبیب کی زبان سے، فرمان اس کا ہے، زبان محبوب کی ہے. کیا فرمایا کہ میں اپنے ولی میرا اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. اور پھر یہ کرامت جب سلیمان علیہ السلام کے امتی حضرت آصف بن برقیہ کو اللہ نے دی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی کرامت دی ہوگی. اور پھر کن کی تفسیر یہ ہے کہ کن ایک فعل امر ہے. علماء بیٹھے ہیں، کن کا مطلب ہے ہو جا. ہو جا اللہ بھی فرماتا ہے جب کسی چیز کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں کہ وہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے کہ اللہ کے فرمان سے سب چیزیں. جیسے کہ اللہ نے زمین بنائی، کن ہو جا، زمین بن گئی. ستارے، سورج، چاند، کن ہو گئے. اسی طریقے سے صفت کن سے وہ مذکر فرماتا ہے اپنے ولیوں کو. پھر آصف بن برقیہ نے فرمایا کن، سبحان اللہ. آصف بن برقیہ نے کیا فرمایا، ہو جا، ہو گئے. وہاں سے یہاں پہنچ گیا. آج کچھ عقل کے اندھے اعتراض کرتے ہیں خواجہ صاحب کی کرامت پر، داتا صاحب کی کرامت پر. ارے قرآن شاہد ہے، قرآن پڑھو. اور یہ سنیو، ہم ان کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود قرآن پڑھنا ہے، ہمیں خود حدیث پڑھنی ہے، خود تفسیر پڑھنی ہے، اپنے علماء کے پاس آ کے بیٹھنا ہے تو آپ کو چیزیں ملیں گی. اور خواجہ صاحب نے پھر کیا کرامت دکھائی، واہ واہ. اور پھر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے منبر پہ بیٹھ کر اعلان فرما رہے ہیں، کیا قدم ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. تو سنجران کے پہاڑوں میں معین الدین چشتی ماہوے عبادت ہیں، وہاں عبادت کر رہے ہیں. ارے کون سا ایکو ساؤنڈ تھا، وہ کون سا نیٹ ورک تھا کہ بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی اعلان کر رہے ہیں تو ہندوستان میں معین الدین چشتی اجمیری سن رہے ہیں. اور پھر جواب دیتے ہیں، لا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی نہیں، آپ کا قدم میری گردن پہ نہیں بل راسی و عینی، بلکہ میرے سر اور میری آنکھوں پر ہے.
یہ سن رہے ہیں اور پیران پیر یہ آواز دے رہے ہیں، تو کون سا نیٹ ورک ہے جو خواجہ صاحب کو سنا رہا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں ابھی جو بتایا تھا وہ کیا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وہ کان تو مولوی چشتی اجمیری کے تھے، لیکن طاقت میرے رب کی تھی، طاقت میرے۔ اور دیوبندی اس حدیث کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ جب وہ ولی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا کان بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ کان سے اب گناہ نہیں کرے گا۔ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ ہاتھ سے گناہ نہیں کرے گا۔ ہم بولتے ہیں عقل کے اندھے گناہ نہیں کرے گا، ابے گناہ نہیں کیے تو ولی بنا ہے۔ اب بعد میں نہیں کرے گا، بعد میں نہیں سنے گا غیبت، بعد میں پاؤں نہیں چلائے گا گناہ کی طرف، ارے نہیں چلائے تو ولی بنا ہے۔ تم نے نئی تشریح لے آئے، ارے ہماری تشریح سنو، امام احمد رضا کا مذہب سنو، کیا ہے؟ ارے کان تو ولی کے ہوتے ہیں، طاقت رب کی ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ ولی کے ہوتے ہیں، وہ پکڑ رب کی ہوتی ہے۔ وہ پاؤں تو ولی کا ہوتا ہے، لیکن اس کا چلنا رب کی طاقت سے ہوتا ہے۔ پھر اس کا ایک قدم بریلی میں ہوتا ہے تو دوسرا مدینے میں ہوتا ہے۔ وہی امام احمد رضا کو ڈھونڈنے کے لیے ان کے خادمین کمرہ خاص میں گئے، عصر کے بعد روزانہ جایا کرتے تھے۔ سب نے دیکھا ضروری کام ہے، کمرہ کا دروازہ بجائیں، خادم اندر چلا گیا ہے، اعلیٰ حضرت ہے ہی نہیں، امام احمد رضا غائب ہیں۔ ارے سب ڈھونڈنا شروع ہو گئے، سب خدام پریشان ہیں، یہ تو کہیں جاتے ہی نہیں ہیں۔ اے امام احمد رضا کہاں گئے؟ سب ڈھونڈ رہے ہیں، مغرب کے قریب واپس اسی کمرے سے تشریف لا رہے ہیں۔ حضور سب جگہ تو ڈھونڈ لیا، کمرے میں تو 10 بار لوگ گئے، آپ تو موجود ہی نہیں تھے۔ کہا دنیا بھر سے بارگاہ مصطفیٰ میں خدام حاضر تھے، فقیر بھی وہیں گیا تھا۔ تو ایک قدم بریلی میں ہے، دوسرا قدم مدینے میں ہے، تو پاؤں امام احمد رضا کا ہے، طاقت میرے رب کی ہے۔ یہ ہے حدیث کی تشریح۔ تو وہ کان مولوی چشتی اجمیری کا ہے، طاقت سننے کی میرے رب کی ہے، سنانے کی طاقت شیخ عبدالقادر جیلانی جو آواز دے رہے ہیں، وہ آواز تو ان کی ہے لیکن وہ طاقت میرے رب کی ہے۔ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے ہیں، بار بار چیل آ رہی ہے، ڈسٹرب کر رہے لوگ اسی کو دیکھتے ہیں چیز کو۔ ہمارے سننی نہیں، ابھی کوئی آجے پیچھے دیکھیں گے سارے، دیکھنا دیکھنا وہ آگیا، سب کیا ہو گیا، کچھ تو اٹھ کے چلے جائیں گے۔ تو پیران پیر کو بھی جلال آیا، اس چیز کو دیکھا اوپر سے مری بھی نیچے۔ یہ ہے طاقت ولیوں کی، یہ ہے ولیوں کی طاقت۔ اور ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے، بارش ہو گئی، لوگ بیٹھے ہوئے، یا اللہ میں تیرے ذکر کے لیے جمع کرتا ہوں، تو بھگا دیتا ہے۔ بارش رک گئی، جو زبان سے نکلتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اے ولیوں کے ماننے والوں، ارے خدا کے بندو، اہل سنت کا مذہب کیا ہے؟ چندے کر کے دے کے پکا کے کھلا پلا کے گھر جا کے الٹے ہو کے سو جائیں؟ ارے نہیں نہیں، ولیوں کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، امام احمد رضا کے دیے ہوئے مشن پر چلنا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنی ہے، ان کی شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر کے نعرے لگانے ہیں، ہم نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کی بات کرنی ہے۔ ہمارے پیش نظر پیارے آقا علیہ السلام کی ذات ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اے ہمارے سنیوں، لیکن ہم تو کسی اور طرف گئے ہوئے ہیں۔ آج دیوبندی یہ کہاں سے بن رہا ہے پتہ ہے؟ تم سنیوں میں سے، سنیوں کو توڑ کے لے جاتا ہے، دیوبندی بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سنیوں بیچارہ کو پتہ ہے کوئی نہیں، بھولوں کو عقیدہ کیا ہے، وہ آ کے تھوڑے سے جراثیم کا ٹیکا لگاتا ہے، ہمارا سنی تبلیغ پہ نکل جاتا ہے۔ یہاں پر سنا ہے وہ توحیدی گروپ ہے،
اللہ فرق کرے. یہ کون سی دو توحید کی دو قسمیں جناب؟ ایک توحید شیطانی، ایک توحید ربانی. دونوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے. پہلا پارہ پڑھا ہے، اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَسَجَدُوا، چلو سارے سجدہ کرو. اللہ نے فرمایا فرشتوں کو آدم کے سامنے سب سجدہ کرو. فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کر لیا اِلَّا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا. اب آؤ استغفرا، اڑ گیا، نہیں کروں گا اس کو سجدہ. کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ بس تجھے ہی سجدہ کروں گا اور کسی کو نہیں کروں گا. جیسے کہ یہاں سے آواز نکلتی ہے ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں، اللہ ہی کو، اور کسی کو بھی نہیں مانتے. تو ہم نے کہا یہی بات تو شیطان نے کی تھی، اللہ تجھے ہی مانوں گا. بولے جی یہ سنیوں کی مثال جو ہے وہ اس 2 نمبر عورت کی طرح ہے کہ جو ہر ایک کو یہ کہتی ہے میں تیری ہی بھی ہوں. پھر دوسرا آ جائے جب میں تو تیری بھی ہوں. پھر تیسرا آ جائے تیری بھی ہوں. اور بھابیوں دیوبندیوں کی مثال ہے بیوی کی طرح، میں تو تیری ہی ہوں اپنے شوہر کی ہے. ہم نے کہا اللہ کی لعنت ہے، تیرے کو توحید سمجھانے کے لیے بھی 2 نمبر عورتوں کی یاد آئی ہے. اتنے 2 نمبر لوگ ہیں کہ کسی کو توحید بھی سمجھائیں گے تو 2 نمبر عورتوں کی بات کریں گے. ارے آؤ ہم تمہیں ڈائریکٹ قرآن سے سمجھاتے ہیں. قرآن کھولو، کنز الایمان پڑھو، پہلے پارے میں آؤ تو کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا. زور سے بولو اللہ کو نہیں کیا. اللہ کو سجدہ کیا؟ کس کو؟ آپ کو نہیں پتا؟ زور سے بولو. ارے کس کو سجدہ کیا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. ارے اللہ کو سجدہ تو وہ بھی کرتا تھا جس کا نام عزازیل یعنی کہ شیطان مردود تھا. اللہ تجھے ہی سجدہ کروں گا اور کسی کو بھی نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا ہوئے مسلمان وہ ہے جو مجھے بھی مانے، میرے رسول کو بھی مانے، میری کتابوں کو بھی مانے. تو اللہ کی دعائی کون سی ہے؟ بھی والی ہے کہ ہی والی ہے؟ بھی والی. اور بھابیوں کی دعائی کون سی ہے؟ بھی والی. اللہ تجھے ہی سجدہ کروں گا. اللہ نے فرمایا نکل باہر فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہے. ارے تو مجھے بھی سجدہ کر، جس کو میں سجدہ کرواؤں گا اس کو بھی سجدہ کر تو مسلمان ہوگا. سب نے سجدہ کیا، ایک بھابی نے نہیں کیا. اللہ تجھے ہی سجدہ کروں گا. اللہ نے فرمایا نکل باہر ادھر سے. ابھی کیماڑی میں پہنچ گئے، جگہ جگہ پہ مائک لے کے گھوم رہے ہیں، ادھر سے نکالے ہوئے ہیں. اور سنی مسجدوں میں بیٹھے ہوئے سجدے کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. کیوں؟ اللہ کی بھی یاد کر رہے ہیں، اس کے رسول کی بھی یاد کر رہے ہیں، اس کے ولیوں کی بھی یاد کر رہے ہیں. کیونکہ توحید ہے ہی بھی والوں کی. کس کی ہے؟ زور سے. بھی والوں کی، ہی والوں کی نہیں ہے. کیونکہ یہ سنی لوگ خدا صرف رب کو سمجھتے ہیں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو خدا کا بندہ، خدا کا ولی، خدا کا نبی، خدا کا رسول جو جس مرتبے پر ہے ان کو مانتے ہیں. یہ کیا بات ہو گئی؟ ہم تو صرف اللہ ہی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے. تو پھر مسلمان کدھر سے ہو گئے بھائی؟ ہندوستان پاکستان میں کوئی نبی آیا؟ زور سے یار کچھ میں نیند آ گیا. ارے باپو کوئی لنگر انگر کا انتظام ہے لوگوں کے لیے ملے گا بھائی. سنیوں کے جہاز کو روکنے کے لیے لنگر کا انتظام ہے. نہیں ادھر جہاز کھڑے ہوتے ہیں نا لنگر کے ساتھ، سنیوں کے جہازوں کو بھی روکنے کے لیے لنگر کا انتظام ہوتا ہے. اب جناب مسئلہ کیا ہے؟ ذرا زور سے، ذرا جذبے کے ساتھ. یہ گھنٹہ پورا ہو گیا نہیں آدھا گھنٹہ صحیح بتاؤ. سلطان بھائی آپ اچھا میں پورا گھنٹہ کروں گا. ہاں باپو کی وجہ سے. اچھا تو قرآن کون سا ہے؟ بھی والوں کا. یاد رکھو ایمان مفصل اور مجمل، اجمالی ہو یا تفصیلی ہو،
اس میں کیا ہے؟ آمنتو باللہ، اس کے بعد کیا ہے؟ بلند آواز سے آگے آگے آگے، یہ نہیں آمنتو باللہ ہے چلو بھائی صدق اللہ العظیم. ارے اللہ کو بھی ماننا ہے، وہ جس کو منواتا جائے گا اس کو بھی ماننا ہے. یہ توحید ربانی ہے. اور صرف اللہ کو مانو اور آگے فل اسٹاپ لگا دو کہ ہم خواجہ کو نہیں مانتے، ہم داتا کو نہیں مانتے، غوث اعظم کو نہیں مانتے، ہم کسی اور کو نہیں مانتے، فل اسٹاپ لگا دو گے تو یہ تو توحید شیطانی ہو گئی. کون سی ہو گئی؟ ہاں تو ہم تو بھائی جبریل والی توحید پر ہیں. جبریل نے کیا بولا؟ اے اللہ تجھے بھی سجدہ کروں گا، تو جس کو سجدہ کروائے گا اس کو سجدہ کروں گا، تو جس کو منوائے گا اس کو مانوں گا. اے اللہ جو تو فرمائے گا میں وہ کروں گا. تو ہم اہل سنت وہ لوگ ہیں جو میرا رب کروائے گا وہ کریں گے. میرے رب نے یہ نہیں بولا کہ ولیوں سے دور ہو جاؤ، بلکہ اللہ نے تو دھمکی دی ہے. دھمکی بخاری کی حدیث ہے، کیا؟ من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اعلان ذرا اللہ سے جنگ کرو، ذرا پتہ چلے گا تم کو ہے. پھر اللہ سے جنگ کرنے کا انجام کیا ہوا؟ جگہ جگہ پاکستانی فوج نے کتا مارا آپریشن کیا ہوا ہے، یاد ہے نا بھائی؟ ابھی پاکستانی فوج جو آپریشن کر رہی ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہی تو کوئی ادھر مر رہا ہے، کوئی ادھر مر رہا ہے، کوئی ادھر مر رہا ہے، کوئی ادھر مر رہا ہے. اللہ نے اپنی فوج بھیج دی. ہاں یہ مزارات کے ماننے والوں کے خلاف کیوں آپریشن نہیں ہو رہا؟ مزارات کے نہ ماننے والوں کے خلاف کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے دھمکی ماننے والوں کو نہیں دی، نہ ماننے والوں کو دی ہے. اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اللہ اس سے اعلان جنگ کروں گا. انہوں نے دشمنی کی بڑی امام پہ بم دھماکا، انہوں نے دشمنی کی دادا دربار پہ بم دھماکا، انہوں نے دشمنی کی عبداللہ شاہ غازی پہ بم دھماکا، دھماکے ہی دھماکے، مزارات کو بھی نہیں چھوڑا. پھر اللہ نے فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو پھر ملیا میٹ ہو گیا سارا چکر، سارا چکر ملیا میٹ. آئندہ قیامت تک بھی جو ولی سے دشمنی کرے گا اس کا بیڑا غرق ہوگا. اے سنیو تمہیں مبارک ہو، تم ولیوں کا دامن ہاتھ میں رکھے ہوئے ہو. کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی نقش بندی ہے، شکر ہے دیوبندی نہیں ہے. تو یہ ولیوں والے لوگ ہو تم لوگ. کسی اور چکر میں نہ نکل جانا، کسی اور تبلیغ میں نہ نکل جانا. تمہارا مذہب بالکل سچا اور سچا ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. اللہ رب العزت ہمیں اسی مسلک پہ رکھے. آپ سب کو دعوت ہے، شمولیت ہے. آؤ ہمارے ساتھ ہماری جماعت اہل سنت و جماعت پاکستان میں شمولیت اختیار کریں. اپنے علاقے میں کام تیز کریں، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو عقیدہ سکھاؤ. ہمارے پاس لے کر آؤ، علماء کا ٹائم لو اور پھر علماء آپ کو عقیدہ سکھائیں. جیسے کہ آج میں نے آپ کی کلاس لی ہے، یہ میں نے آپ کا پیریڈ لیا ہے، آپ کو سمجھائی ہے کچھ باتیں، تقریر نہیں کی ہے. تقریر تو پھر آپ کو پتا ہے پھر بڑے بڑے شیر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. تقریر کرنا تو ان لوگوں کا کام ہے. مفتی سلطان صاحب بیٹھے ہیں، بلال معروف صاحب بیٹھے ہیں، جناب شاکر الطاف صاحب بیٹھے ہیں، یہ بڑے بڑے اور بھی دیگر علماء میں نام نہیں جانتا ہوں. میرا کام ہے تھوڑی سی آ کر باتیں کرو، سمجھاؤ، اور امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور آج جن کا ذکر ہے ان کے بزرگوں کا تذکرہ کروں. ان کے پیر صاحب پیر طریقت رہبر شریعت پیر حافظ عبدالحق صاحب دریائے رحمت شریف. دریائے رحمت ہمارے ماشاءاللہ نام بھی کیسے ہے اور ہماری نسبتیں بھی کیسے ہیں، سبحان اللہ عز و جل. اور پھر ان کا سلسلہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چل رہا ہے. اور یہ سارے جو ہمارے حضرت کا سلسلہ ہے سیدنا محبوب شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ سے، جن کا پیچھے مزار شریف کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے. تو یہ بزرگوں کے لڑ لگے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ مٹی دیکھی ہے نا،
آپ کی چپل کے نیچے ہے مٹی؟ یہ مٹی جب پھولوں کی کیاری میں ہو تو اس مٹی میں بھی خوشبو آ جاتی ہے، اور یہ مٹی اگر گٹر کے اوپر ہو تو مٹی میں بدبو آ جاتی ہے۔ مٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی صحبت کا قصور ہے، یہ صحبت میں بیٹھے گا۔ کپڑا دیکھو، یہ ٹوپی یہ امامہ بھی کپڑے کا بنا ہوا ہے، لیکن اس کو سرکار کے امامے سے نسبت ہو گئی تو ہمارے سر کا تاج بن گیا، اور یہی کپڑا ہے جو ہمارے شرمگاہ چھپانے کے کام آتا ہے، ہم اسے شلوار کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے جناب محترم؟ اس کپڑے کا قصور نہیں ہے، جگہ کا قصور ہے، جگہ کا کمال ہے جو کپڑے کو بھی کمال دے رہا ہے، ولیوں کا کمال ہے جو اپنے ساتھ والے کو بھی کمال دے رہے ہیں۔ کتا تو وہ بھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سن کر کافروں کو پھاڑ دیتا ہے، ایسے کتے بھی ہیں۔ اور جناب ایسے بھی کتے ہیں جن کے ساتھ صدر بش اور صدر اوباما بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور جب انڈیا لے کر گیا وہ اپنے قافلے کو تو اس میں کتے بھی تھے، تو وہاں کے نوکر نے بولا سر آپ کا کتا بھی سب کتا بولا، یو آر ڈسمسڈ، اٹ از جنرل۔ جنرل اس نے بولا سر جی یہ کتوں جنرل آ گیا ہے؟ بولے ہمارے کتوں کی فوج کا جنرل ہے، یہ میرے ساتھ آیا ہوا ہے، اس کو سلوٹ کرو۔ بھائی نوکری نہیں کرتا ہوں میں، سلوٹ نہیں کرتا اس کو، سمجھے؟ تو ایک دو یہ کتا ہے، صحیح ہے۔ یہ ڈاگ کلینر وہاں ڈی سی لگے ہوئے، ہمارے پاکستانیوں کو وہاں سے بڑا پیار ہے ماشاءاللہ سے، یہاں بڑی اچھی اچھی نوکریوں پہ چھوڑ کے امریکہ چلے گئے۔ حضرت صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں وہاں ڈی سی ہوں۔ ہمارے ساتھ میں ڈی سی لگا ہوا بھائی، کوئی میرے جیسا شراب جو پوچھ لے گا حضرت صاحب یہ ڈی سی کیا ہوتا ہے؟ بولا یار اس کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، بڑا اہم رینک ہے یہ۔ تو کسی نے پھر مجھے بتایا جناب یہ بولتے ہیں ڈاگ کلینر، ادھر کتے نہلانے والوں کو ڈی سی کہتے ہیں، تو ادھر ڈی سی لگے ہوتے ہیں، ادھر کتے نہلاتے ہیں انگریزوں کے، ادھر سے ڈالر لے کے آتے ہیں، ادھر ماما گیری کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پیار مدینے والے کا دل میں نہیں ہے، امریکہ والوں کا دل میں ہے، تو پھر انگریزوں کے کتے نہلانے پڑتے ہیں۔ اگر مدینے والے کی یاد دل میں ہوگی تو بندہ جہاں بھی رہے مدینے میں ہے۔ تو مبارک ہے تم کو جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہو، جو ولیوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو، انگریزوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، ورنہ تو جنرل کو بھی سلام کرنا پڑے گا، ہیں جی؟ ہاں، تو ورنہ ڈاگ کلینر بننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحبت سے دور فرمائے، اللہ ہمیشہ نیک صحبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے رب سے دعا ہے جو کچھ میرے کلام میں غلطی ہو گئی ہو مجھے معاف فرمائے، اور آئندہ بھی غلطیوں سے محفوظ فرمائے، اور جو میں نے اچھی باتیں کی ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ سب ساتھیوں کو بھی اسے اچھی طرح سمجھ کر دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلاۃ السلام پڑھیں گے منقبت؟ اچھا جی منقبت پڑھیے۔ سب کھڑے ہو جائیں، مرکبت اور صلاۃ السلام پڑھیں۔ چراغ چشت شگے، چراغ چشت شگے، اولیاء غریب نواز، چراغ چشت شگے، اولیاء غریب نواز، میرے حضور
رہا ہوں تیرا تک رہا ہوں تیرا راستہ غریب نواز میں تک رہا ہوں تیرا راستہ غریب نواز مریض ناز تم طبیب روحانی مریض ناز تم طبیب روحانی تیرا گدر تو گدر تیرا گدر تو گدار شفا غریب نواز خطا کرے گی جدا کیا خدا سے بندے کو خطا کرے گی جدا کیا خدا سے بندے کو میرا رہنما غریب نواز نجمی بردہ میرا رہنما غریب نواز میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام برپا بگرد شاگے مدینہ گردو بسط ذرو پیام برپا یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ بنا پچندی عدد تراسی سرجی رہدہ بقاق آقو صلاة وافر بروح پاکے جناب خیر الانام برپا ہر ایک در پر نبی کے جا کر ادب سے سجدہ گزار ہونا ادب سے سجدہ گزار ہونا صلاة وافر بروح پاکے جناب خیر الانام برپا یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ بلہن داؤد ہم نوا ہو بلولا یہ درد آشنا ہو ببزم پیغام بری غزلو زیاب آجی اس نظام برپا بلگن داؤد غم نوابو بلولا یہ درد آشنا ہو بلولا یہ درد آشنا ہو نظام عاشق است غزل کو حضور خیر الانام کہنا یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صفا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے
کا کوثر وہ رضا مرشدی شاہ احمد رضا کا رضا فیض یادے کا مولا کے حسا رضا ساتھ ہم سب بھی وہ زمزمہ کا رضا جب کہ خدمت کی کرسی کہے ہاں